الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 اور 91 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کریم کے تیسرے پارے کی آخری 2 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج ہمارا تیسرا پارہ تفسیر کے اندر مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ رب تعالیٰ ہمیں پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب دی وقار، ان 2 آیات میں مالک ارض و سماوات نے کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پھر اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور اپنے کفر میں دن بدن اضافہ کرتے چلے گئے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی توبہ رب تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں فرمائے۔ جو بندہ مومن ہے وہ اگر گناہ گار ہو جائے اسے گناہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن خدا نخواستہ اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو شرف قبولیت عطا فرما لیتا ہے۔ لیکن جو بندہ کافر ہے جب تک وہ اپنے کفر سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی اور کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب وہ گناہوں سے تو توبہ کر لے لیکن کفر سے توبہ کر کے ایمان کی دولت کو قبول نہ کرے تو بھی اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ یا اسی طرح اسلام کے علاوہ ایک دین سے نکل کر کسی دوسرے دین میں داخل ہو گیا، مثال کے طور پہ یہودیت سے نکل کر نصرانیت میں داخل ہو گیا تو بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ جب اسلام آ گیا تو پھر اسلام کو ہی تسلیم کرنا یہی مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے اور کامیابی کے لیے یہی لازم ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے اور کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کے اعمال کو، اس کی توبہ کو شرف قبولیت نہیں فرمائے گا۔ تو پہلے اسے اسلام کی دولت کو حاصل کرنا ہوگا، پھر نیک اعمال کرتا چلا جائے گا، دن بدن رب تعالیٰ کے قرب میں آتا چلا جائے گا۔ تو اس بات کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا، کافروں کی مذمت کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر دن بدن ان کے کفر میں اضافہ ہوتا رہا، وہ کفر کے اندر اور زیادتی کرتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ گمراہ ہیں، گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ تو احباب دی وقار، ایک تو ہے کفر
اور دوسرا ہے کفر کے اندر زیادتی، کفر کے اندر اضافہ کرنا۔ کفر کی تو سمجھ لگتی ہے کہ بندہ اسلام چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف چلا جائے، اسے کافر کہا جائے گا، مرتد کہا جائے گا، لیکن اس کفر کے اندر اور زیادتی کا ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام نے اس سے بیان یہ فرمایا کہ اہل کتاب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان رکھتے تھے۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حضور کی خصوصیات کو پڑھ رکھا تھا، حضور کے اوصاف و کمالات کا انہیں علم تھا، اس وجہ سے وہ حضور پر ایمان رکھتے تھے۔ حضور کی بعثت سے پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے انہیں پتہ تھا کہ ایک پیغمبر آخر الزمان آنے والا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں پر عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اور اگر انہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی، کسی علاقے میں انہوں نے جنگ کے لیے جانا ہوتا تھا، تو وہ اسی نبی کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں فتح کی دعا کرتے تھے، اللہ اس نبی کے توسل سے انہیں فتح عطا فرما دیتا۔ تو حضور کی بعثت سے پہلے وہ حضور پر ایمان رکھتے تھے، حضور کے بارے میں جانتے تھے، لیکن جب حضور کی بعثت ہو گئی، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، تو پھر انہوں نے اپنی سرداریاں بچانے کے لیے، اپنے عہدے بچانے کے لیے، اور کئی لوگ اپنی ہٹ درمی کے اندر مبتلا ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے لگے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی حضور کو پہلے مانا، حضور کے توسل سے فتح کی دعائیں بھی مانگی، لیکن بعد میں منکر ہو گئے، بعد میں انکار کرنے والے ہو گئے، پھر انہوں نے زیادتی اس انداز سے کی۔ فرمایا زیادتی سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ صرف کفر پر قائم ہی نہیں رہے، بلکہ انہوں نے دیگر مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے کی کوشش کی۔ تو ایک تو خود نہیں مانا، پھر دوسرے مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا، یہ ان کی طرف سے کفر پر زیادتی تھی۔ پھر اللہ کے کلام کے اندر، کتاب اللہ کے اندر تحریف کرنا، یہ ان کی طرف سے ان کے کفر پر زیادتی تھی۔ پھر مسلسل اللہ کی طرف سے کیے گئے عہد و پیمان کو، میثاق کو توڑتے چلے جانا، یہ بھی ان کی طرف سے کفر پر زیادتی تھی۔ اور مسلسل انکار کرتے رہنا، اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہنا، یہ بھی ان کی طرف سے کفر پر زیادتی تھی۔ تو احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، ثم ازدادوا کفرا، پھر انہوں نے کفر میں زیادتی کی، مطلب یہ کہ کافر ہونے کے بعد دیگر لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے رہے، کتاب اللہ کے اندر تحریف کرتے رہے، اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑتے رہے، تو یہ لوگ گویا کہ اپنے کفر کے اندر اضافہ کر رہے۔ جب بھی وہ کوئی اور برا کام کرتے ہیں، وہ گویا کہ اپنے کفر کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے وعید بیان فرمائی، ارشاد فرمایا، لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں فرمائے، جب تک وہ کفر پہ رہیں گے کبھی بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر ہوئے، وماتوا وهم کفار، اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے،
فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ تو فرمایا ایسا بندہ جس نے کفر کیا، کفر کی حالت میں ہی دنیا سے وہ فوت ہو گیا، دنیا سے پردہ کر گیا، تو ایسا بندہ فرمایا بعد میں عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ زمین بھر کر سونا بھی فدیہ ادا کرے گا تو اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب تک وہ دنیا کی زندگی میں ہے، اس نے اگر ایمان کی دولت کو قبول کر لیا، پھر تو اگر وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر صدقہ بھی کرے گا، رب تعالیٰ اسے بھی بڑھا چڑھا کر اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ قیامت والے دن وہ پہاڑوں کی شکل کے اندر ثواب کے ڈھیر اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ لیکن فرمایا جس نے کفر کیا، کفر پر ڈٹا رہا، کفر کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، تو پھر اگر وہ اپنے اس کفر سے باز آنے کے لیے یا اپنے اس کفر کے کفارہ کے طور پر زمین بھر کر سونا بھی خیرات کرے گا تو اس کی طرف سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، انہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک قسم کا عذاب تیار کیا گیا ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ تو احباب دی وقار، جو بندہ ایمان کی دولت کو حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے کبھی 10 گنا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، کبھی 70 گنا عطا فرما دیتا ہے، کبھی 100 گنا، کبھی 700 گنا عطا فرما دیتا ہے، اور کبھی رب تعالیٰ اس سے بھی بڑھا چڑھا کے عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جو کفر پر قائم رہا، اس نے اگر زمین بھر کر سونا بھی خیرات کر دیا تو اس کا زمین بھر کر سونا خیرات کرنا بھی اس کے کفر کا کفارہ نہیں بن سکے گا۔ اسے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ میں بھی ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس روئے زمین کے برابر مال و دولت ہو، اور صرف اتنا ہی نہ ہو جتنا روئے زمین کے اندر ہے، بلکہ فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، جتنا اس ساری روئے زمین کے اندر مال و دولت ہے اسی کی مثل ان کے پاس اور بھی ہو، یعنی اس سے دگنا مال و دولت اس کے پاس ہو، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ اس زمین کے اندر جتنا ساز و سامان ہے اس سے 2 گنا ساز و سامان دے کر یہ فدیہ دینا چاہے کہ وہ عذاب سے بچ جائے قیامت والے دن، تو فرمایا ما تقبل منہم، اس کی طرف سے زمین کے برابر یا زمین کے اندر جتنا ساز و سامان ہے اس سے دگنا مال بھی اگر وہ عذاب سے بچنے کے لیے دے گا تو بھی وہ عذاب سے بچ نہیں پائے گا، اس کی طرف سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ تو احباب دی وقار، نیکیوں کی قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے اور اپنے صدقات و خیرات کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ پہلے بندہ ایمان کی دولت حاصل کرے۔ جس بندے نے ایمان کی دولت کو حاصل کر لیا وہ اگرچہ گناہگار ہو کر دنیا سے چلا گیا، لیکن رب تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور اس کی مغفرت فرمائے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ نہ کرے اگر اسے جہنم میں بھیج بھی دیا گیا، اسے عذاب میں مبتلا کر بھی دیا گیا، لیکن وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا،
بلکہ جس کے دل کے اندر ایک رائی بر دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ جو حضور نے ارشاد فرمایا نا، من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنت، کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے یہی مراد ہے کہ اگرچہ اس نے برے اعمال کر لیے، اگرچہ اس نے گناہ کر لیے، ان گناہوں کی سزا بھگتے گا۔ پہلے ابتداءً ممکن ہے وہ جہنم میں چلا جائے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ ضرور جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور جو بندہ کفر کی حالت میں فوت ہو گیا، اس نے اگرچہ اپنی ساری زندگی لوگوں کی بھلائی والے کام کیے ہوں، اس نے زمین بھر کر سونا، غریبوں محتاجوں کی مدد کے لیے خیرات کیا ہو، اس نے ہاسپٹل بنائے ہوں، یونیورسٹیاں قائم کی ہوں، لوگوں کی بھلائی کے لیے جتنے بھی کام کیے ہوں، اس کے وہ کام کسی کام نہیں آئیں، اس کے کفر کا وہ کفارہ نہیں بن سکیں گے۔ اس لیے لازم ہے کہ بندہ ایمان کی دولت کو اپنے دل کے اندر بسا لے، پھر اعمال کرتا چلا جائے تو وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں ذخیرہ ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہا نے جب بھی اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے تھے یہی دعا کرتے تھے، باری تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان کے ساتھ ہمارا دنیا سے خاتمہ فرما دینا۔ جس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ دنیا سے ہو گیا وہ اگرچہ گناہ گار ہوا، ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، لیکن جس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہو گیا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل کی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عظمت و شان سے نوازے اور آخرت کے اندر بھی رب تعالیٰ ہمیں کامیابی و کامرانی کے ساتھ جنت میں درجہ عطا فرمائے۔